علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید کرتی ہوں میں آپ کو دیسی میڈیا جرمنی میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ میمونہ ہاشمی، اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے عمر کمال صاحب، جنہوں نے بزنس کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو کری اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا۔ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ اس انٹرویو کو، جو کہ بقیہ رہ گیا تھا، اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ بزنس دیکھنے میں تو ایک بہت کامیاب چیز لگتی ہے انسان کو کہ ہاں جی بڑا بزنس جو کر رہا ہے وہ بڑا کامیاب ہے، مگر اس کے پیچھے آپ کو کن روحانی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین بنانے کے لیے، چاہے پاکستان ہو چاہے وہ جرمنی ہو، آپ کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے عمر کمال صاحب سے۔ تو میں اپنے اس پروگرام میں ان کو پھر انوائٹ کروں گی اور جانیں گے ان سے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور روحانی لحاظ سے اس کو ہم وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے میں انوائٹ کرتی ہوں عمر کمال سے۔ آپ کی نظر میں خوشی کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ خوشی کیسے مل سکتی ہے ایک انسان کو؟ ہمارے یہاں جو ایک عام تصور ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پیسہ ہو، ایک گھر ہو، ایک گاڑی ہو، شاید ایک اچھی بیوی ہو، یا ہمارے پاس جی بہت ساری دولت ہو۔ بس اگر کوئی نہیں بھی ہے تو دولت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دولت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہاں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی نظر میں کیا ہے خوشی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو چیزوں کی کثرت کو جمع کرنے نے آپ کو ہلاک کر دیا اصل میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ مثال دی آپ نے کہ اچھی بیوی ہو، جس کے پاس ایک اچھی بیوی ہے نا وہ دوسری کی سوچ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ انسان کا رویہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک چیز دو تو وہ دوسری اور تیسری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ سوچ رہا جس کے پاس $1,00,000 آ گیا وہ 2 کا سوچ رہا ہوتا ہے، 2 والا 4 کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہے ایسے ہی یہ جو بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں دنیا میں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ یہ جو لوٹ کے چلے جاتے ہیں ملکوں کو اور برباد کر جاتے ہیں، امریت کر لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ان کے پاس سکون کی کمی ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی جو انہوں نے طلب نہیں کی۔ ہاں، بہت اچھی طلب بات۔ جو ہے، قرآن کا یہی ہے کہ جو طلب ہے وہ محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے۔ دعا جو استعانت ہے نا، استعانت کے اندر قرآن ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، استعانت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ استعانت کی ایک جزو یہ ہے کہ اس میں محنت اس کے اندر پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ اگر محنت کا عمل نہیں ہوگا نا تو وہ دعا مکمل نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو ایک تو بات یہ ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کامیابی کا یا خوشی کا جو تصور ہے، اگر آپ اس کو، کیونکہ میں ان چیزوں پہ پڑھتا رہتا ہوں، جو خوشی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ہارمونز پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری اسٹڈی ہے، خوشی کے 5 ہارمون ہیں انسان کے اندر، جو مختلف اوقات پہ مختلف ایکٹیویٹی سے جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو اچھی فیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ایڈکشن ہے، ایڈکشن بھی آپ کو خوشی دیتی ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں ڈوپامین، جو ہارمون ہے، آپ کو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے آپ کے ایڈکشن سے۔ جس طرح فیس بک بھی ایک ایڈکشن ہے، اس کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ لائک چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں نے لائک کر دیا۔ اسی طریقے سگریٹ وغیرہ تو وہ سارا ہمیں پتہ ہے، نشہ ہے، جو شراب ہے، ساری چیزیں ایڈکشن ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایڈکشن بن سکتی ہے اس طریقے سے جو آپ کو۔ اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے سیروٹونین، وہ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا انسان کو، اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے نا تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے کیا کمال انسان کو پیدا کیا اصل میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی مائکرو لیول پہ اگر انسان کو آپ دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مزید نہیں تو تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں میں مل جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یا آسمانوں کی طرف اوپر نظر نگاہو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ لیکن تدبر کرنے والا اور تفکر کرنے والا انسان چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیروٹونین ہے نا، یہ جو میری ریسرچ ہے
میڈیکل تو میرا پیشہ نہیں ہے لیکن میں خود پڑھتا ہوں, تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے مجھے. وہ آپ کا کریٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کی ہیلپ کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, کسی چلتے بندے کو راستہ پار کرا دیا, آپ نے سڑک سے کوئی پتھر اٹھا لیا. Nobody is watching you, but you're doing it for the sake of something good with your belief, کیونکہ ایمانیات کا اس میں تصور ہوتا ہے. تو یہ جو کسی کو اچھا مشورہ دے دیا آپ نے اچھے اخلاص سے نا, کسی کے ساتھ آپ نے کوئی خوبصورت بات کر لی کسی بندے کے ساتھ, جس طرح اب ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری سیروٹونین ڈیولپ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہی, اور یہ ہمیں ایک تسکین کا باعث بن رہی ہے ہمارے لیے. یہ جو اچھے کام ہوتے ہیں, آپ اس کا تعلق مسلمان یا غیر مسلمان سے بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. جو انسان بھی اچھے کام کرتا ہے, جن کو اچھی کی لسٹ میں آتے ہیں, اس سے اس کو وہ اور جو اس کو مزید آپ اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ڈیپ سے دیکھیں کہ وہ بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے, اور آپ کے ذہنی تسکین کا بھی اس میں علاج ہے. تو یہ ڈفرنٹ ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اگر آپ انہیں ریورس انجینئرنگ کریں نا, ایک تو سیدھی طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا, آپ اگر ریورس انجینئر کریں تو پھر بھی ہم مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پہ اور اس کی عبادت کرنے پہ, کیونکہ یہی ہمارے لیے خلاصی ہے. بالکل یہی اخلاص ہے, واقعی بالکل ایسے ہی. اچھا, یہاں پر عمر صاحب میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی. میں نے یہاں پر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اور اچھے ماشاءاللہ سیٹلڈ لوگوں کو دیکھا ہے کہ محنت بھی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو ایک خوشی حاصل کرنے کے لیے. سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مگر یا تو وقت میں برکت نہیں ہوتی ہے, یا پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے, یا پھر اپنے حالات میں برکت ہو جاتی ہے, یا کیا ہوتا ہے کہ سکون پھر بھی نہیں ہے. لوگوں سے, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے اس بارے میں کہ جی سب کچھ ہے, بس پتہ نہیں کچھ عجیب کہیں آدمی خوش نہیں ہے. تو اس جگہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی پیسہ بھی ہے جی, لوگ مطلب ہم جیسے لوگ حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھیں کہ جی اتنا سب کچھ ہے ان کے پاس, یہ تو بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں, بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے. مگر میں نے دیکھا کہ ان گھروں میں بھی ایسی یہاں پر رہتے ہوئے پریشانی ہے. میں یہ سوال اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب یہ ٹاپک نکل چکا ہے, تو میں نے کہا یہاں پر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی محنت کرنا چاہیے, ایک طرف دینا بھی چاہیے, وہ بھی دے رہے ہیں, وہ محنت بھی کر رہے ہیں وہ, اور دن رات کر رہے ہیں, مگر یہ چیز کیوں ہے؟ اصل میں یہ ٹاپک ہیں, آپ کو پتہ ہے اس طرح کے پروگرام بھی ہم کرتے ہیں. دیکھیں, جو وقت میں برکت نہ ہونا, پیسے کا برکت نہ ہونا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الخیر, بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ کے اندر, یعنی ایک تمثیل کی گئی ہے, ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے لیکن وہ ایک تمثیل دی جاتی ہے عربی میں. بالکل. ہاں, تو اصل تو برکت کی ذات وہی ہے نا, اور نور بھی وہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ ایسے لوگ ہوں گے, ترجمہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ میں ان کا نور بن جاتا ہوں اور ان کو راستہ دکھاتا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. دیکھیں, یہ آپ کے سوال کے اصل میں جوابات ہیں. اصل پرابلم یہ ہے, اگر آپ اس کو نارمل سٹائل سے دیکھیں, کہ بیلنس آف لائف, اگر آپ اس کو دوسری طریقے سے دیکھیں, اگر بیلنس ہم توازن ہے. دیکھیں, اسلام بیسیکلی آپ سے کوئی زیادہ توقعات, وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. آپ نے نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, پیسہ ہو تو حج پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, بنیادی جو فرائض ہیں آپ کے وہ تھوڑے سے ہیں. باقی جو ایکسٹرا جو کیا کہتے ہیں اس کو, پینی ہے یا جو ایکسٹرا وہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا چلا جائے گا. یعنی سارے آپ کو نہیں کرنے چاہیے. برکت کا ماخذ وہی ذات ہے. جب ہمارا تعلق اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ لوگوں کے اندر خدا ہے نا اصل میں, اگر آپ دیکھیں تو صحیح کہہ رہے ہیں, ہر انسان خدا کی ایک بہترین مخلوق ہے اور اسی کی شبیہ ہے اصل میں. دیکھیں, جب آپ کو لوگوں کے اندر خدا نظر آنا شروع ہو جائے, اور درختوں کے اندر خدا, اور جانوروں کے اندر کہ اس کی تخلیق نظر, کیونکہ وہ خالق تو وہی ہے نا ساری چیزوں کا. میں اس تفصیل سے کہہ رہا ہوں یہ, کہ جب آپ ایک خوبصورت بلی کو دیکھتے ہیں جو سڑک پار کر رہی تھی, اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور آپ کو واقعی دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ تیری کیا خوبصورت تخلیق ہے یہ.
تو یہ جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا اللہ کا، ہر چیز میں ذکر کرنا. ذکر یہ ہے اصل میں کہ ہر چیز میں آپ کو خدا نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ جب ورک لائف بیلنس آپ کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ آپ گھر میں بھی پراپر ٹائم دے رہے ہیں، بزنس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، نوکری کو دے رہے ہیں، بچوں کو بھی پراپر ٹائم دے رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے، میں کیوں اس چیز کو لازمی کر رہا ہوں کہ کامیابی کا تصور جب ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ بیلنس نہیں کر سکتے ہیں لائف کو. اصل میں دیکھیں، میں اس چیز پہ دوبارہ زور دیتا ہوں کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہماری مجبوری ہے. اللہ کا کوئی زبردستی نہیں ہے ہم پہ. اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بلب میں نے جلایا ہوا ہے نا، تو بلب میری مجبوری ہے، بلب کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اسے روشنی حاصل کرنی ہے، اور وہ روشنی دینے والا پکڑ پکڑ کے دے رہا ہے ہمیں کہ روشنی لے لو، روشنی لے لو. نہیں، بلب آپ کے پاس آ رہا ہے، اس بلب کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کہتا ہے کہ میرے تو ہر جو مخلوق ہے میری، ایک ایک چیز میری تصویر کر رہی ہے ہر وقت. مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے لوگوں تمہیں ضرورت ہے میری، اور میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور تمہیں دے رہا ہوں اور تم لینے پہ تیار نہیں ہو. اور اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ میں اس کو بڑی چیز دینے پہ تیار ہوں. تو یہ ہے برکت کی اصل میں ماخذ، کہ جب میرا تصور اور ہمارا تصور اپنے بارے میں، پہلے مجھے خود شناسی ہونی چاہیے، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بہترین انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین طریقے سے پیدا کیا اور میں نے اس کو پریزرو کرنا ہے ابھی اپنے آپ کو. اور اسی طرح اپنا فیملی، اپنا تعلق، دیکھ آپٹیمل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، بالکل آپٹیمل کو، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے، اور وہ کوشش میں اللہ تعالیٰ مدد فراہم کرتے ہیں. اصل میں تو اس سے آپ کو لائف میں برکت آئے گی، اس سے آپ کے لائف میں ذکر آئے گا اللہ کا، اور یہ ذکر جو ہے نا دلوں کو تسکین دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت لے کے آتا ہے. بہت اچھی گفتگو رہی ماشاءاللہ سے. ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا، اور ہم نے جو ہے وہ اس پہلو پہ بھی نظر ڈالی. جو الجھنے، جو تصورات، جو خوشی کی اور جو برکت کی جو تعریف ہے، جو ماشاءاللہ سے آپ نے جس طرح اپنے علم کے حساب سے بتائی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر ہر آدمی اتنا ڈیپلی سوچتا بھی ہے اور اتنا ڈیپلی اس کا مطالعہ بھی ہے اور وہ اس بارے میں ریسرچ بھی کرتا ہے. دیکھیں، آپ نے ایک بات کی تھی، وہ بیچ میں اسکپ کر گیا تھا، دین اور دنیا کی. جی جی، ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. دین اور دنیا جو ہے نا، یہ کوئی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. ہاں، دین کا اپوزٹ لا دینیت ہے اور دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے. ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی گئی ہے کہ دین اور دنیا، بھائی دین اور دنیا اپوزٹ ہے نہیں. آپ دین کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں آپ کی دنیا کی کوشش چل رہی ہوتی ہے. آپ دنیا کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ کی دین کی کوشش چل رہی ہوتی ہے. آپ کی دنیا کے اندر ہی دین ہے، دین کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اگر میں بڑا دنیا پرست ہوں، آپ یہ کہیں میں لا دین ہوں، اصل میں میں دین پہ نہیں چلتا ہوں. یا تو آپ دین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. نہیں چل آپ کا دنیا کا تصور ہے یا آخرت کا تصور ہے. تو دین اور دنیا کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی جگہ کی جو ہے نا، جو دنیا ہے وہ اصل میں سب ڈومین ہے دین کا. بالکل. جن لوگوں نے دنیا کو دین کا سب ڈومین بنا دیا، ٹھیک ہے، سب سیٹ بنا دیا، وہ کامیاب ہو گئے. جنہوں نے دین کو اصل میں دنیا کا سب سیٹ بنا لیا، وہ ناکام ہو گئے اصل میں. تو آخرت کا تصور جو ہے نا، اس کا تعلق دنیا سے ہے. اور آپ جتنی خوبصورت محنت کریں گے اپنے بزنس کے اندر، جتنا آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں گے، یہ عبادت ہے اصل میں. حلال رزق آپ کما رہے ہیں، خود بھی کما رہے ہیں، لوگوں کو بھی وسیلہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بن رہا ہے. آپ کیا وسیلہ بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، اس کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا، جو اچھا پروڈکٹ آپ کو دے رہے ہیں، جو غلطی نہیں کر رہے ہیں، اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، آپ کو ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا. بالکل. تو آپ کی کامیابی میں اس کا پورا ہاتھ ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. پوری محنت کریں، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کی جو ہے نا ایک طریقے سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. بالکل، بہت اچھی بات، بہت زبردست بات کری. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے جو ویورز ہیں ان کو بھی ان باتوں کو سننے میں کافی دلچسپی محسوس ہوئی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کو نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ سے مدعو کیا جائے اور آپ سے اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے. تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا ہمارے اس چینل کو قیمتی وقت دیا اور
مجھے امید ہے کہ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کو بہت بہت شکریہ. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.